حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام آمنہ تھا۔ دادا کا نام عبد المطلب تھا اور دادی کا نام فاطمہ بنت عمر بن عاد تھا، اور آپ کے نانا کا نام واہب اور نانی کا نام برہ بنت عبدالعزیز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے 6 ماہ پہلے آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کی والدہ بکریاں چرانے جاتی تھی، کام کاج کرتی تھی، گھر سے خوشبوئیں آتی تھیں، اور آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں، کون لا کر دیتا ہے آپ کو خوشبوئیں؟ تو آپ کی والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابا جان مجھے نہیں پتہ یہ خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں۔ جب میں بکریاں چرانے جاتی ہوں، پہلے تو بکریاں میرے آگے چلتی تھیں اور اب بکریاں میرے پیچھے چلتی ہیں، اور آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آتا ہے، میں جدھر جاتی ہوں وہ میرے اوپر سایہ کرتا ہے۔ ابا جان جب میں پہلے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر جاتی تھی تو مجھے پانی نکالنا پڑتا تھا، ابا جان اب میں پانی پلانے کے لیے بکریوں کو کنویں پر جاتی ہوں تو پانی کنویں کا اوپر آ گیا ہوتا ہے اور بکریاں پانی پی لیتی ہیں۔ ابا جان میں گھر آتی ہوں تو گھر سے خوشبوئیں آتی ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں، اور میرے پیروں کے نیچے جو پتھر آتا ہے وہ نرم کیوں ہو جاتا ہے، یہ آسمان سے جو بادل میرے اوپر چھاؤ کرتا ہے وہ میرے اوپر چھاؤں کس لیے کرتا ہے، یہ جو بکریاں ادب سے میرے پیچھے چلتی ہیں مجھے نہیں پتہ یہ میرے پیچھے ادب سے کیوں چلتی ہیں، اور جب میں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتہ اس کنویں کا پانی اوپر کیوں آ جاتا ہے، اور یہ اس بات کا بھی مجھے نہیں پتہ کہ یہ خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں۔ روز میں رات کو جب سوتی ہوں خواب میں ایک نبی میری خواب میں آتا ہے اور مجھے مبارکباد دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان خسرا لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور رد و خانہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کی آتش کدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن، تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ شدہ، ناف بریدہ اور چہرہ نورانی اور آنکھیں سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درشقاں پیدا فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث جلد نمبر 2 میں آیا ہے، سند الصفا اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ المکرمہ کی پاک سرزمین پر پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے، اور باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر خوش ہوتے، وہ تو 6 ماہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا عبد المطلب کو بلایا گیا، وہ اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے، اور خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوشی خوشی سے حرم کعبہ سے اپنے گھر تشریف لائے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو گلے سے لگایا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور آپ کا نام محمد رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عبد اللہب کی لونڈی سمیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اسی خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سمیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمر
ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے سبب مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، باجوز اس کے کہ سمیہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ، حلیمہ بنت ابی ذؤیب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں۔ بی بی سمیہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے ہی آخر تک دودھ پلایا۔ اس وقت آپ کے ساتھ عبداللہ ابی حارث کو بھی دودھ پلایا کرتی تھی۔ آپ کی بڑی بیٹی شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلاتی، لوریاں دیتی۔ 4-5 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس بادیہ بنو سعید میں مقیم رہے، پھر آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کی تربیت بنو سعید میں ہوئی تھی، اسی لیے آپ کی زبان بالکل بے عیب ہے۔ آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنی اونٹنی پر آپ کو آپ کے گھر پہ لینے گئی ہیں تو آپ کی جو سواری تھی ڈاچی، وہ بہت کمزور تھی اور ضعیف تھی۔ جب آپ کو اس نے اوپر بٹھا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر و برکت کی وجہ سے وہ اتنا دوڑی ہے کہ وہ جو پہلے سے ڈاچیاں چلی ہوئی تھیں وہ اس کو بھی کراس کر گئی ہے، آگے نکل گئی ہے ان سے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ میں آپ کے دادا کے ننہال بنو عدی بن نجار میں ملنے گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھیں اور ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ جب واپسی پر راستے میں مقام ابوا میں انتقال فرما گئیں اور وہیں دفن ہوئیں، تو اس وقت جب دفنانے کے بعد ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی والدہ کی قبر مبارک سے چلنے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے بچے تھے، بہت ہی رو رہے تھے اور ام ایمن سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اپنی والدہ کی قبر مبارک کے اوپر لیٹ گئے ہیں اور پھر رونے لگے ہیں، اور روتے روتے ہی ام ایمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنی والدہ مبارک کے پاس سے چلی آئی ہیں۔